السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس طرح رمضان المبارک کی بڑی شان و عظمت اور فضیلت ہے، بالکل اسی طرح روزہ دار کی بھی بڑی شان و عظمت اور فضیلت ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے بالکل اسی طرح فرض کیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو پتہ چلا کہ روزے صرف ہم پر ہی فرض نہیں بلکہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب تمام روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کو اللہ عز و جل قیامت کے دن جمع فرمائے گا، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ اے میرے بندو، تم نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، آج میں تمہیں اپنے دیدار کے ذریعے تمہاری بھوک اور پیاس کو مٹا دوں گا۔ تو اللہ عز و جل تمام روزے داروں کو اپنا دیدار کروائے گا، اور روزے دار اپنی بھوک اور پیاس کو بھول جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ عز و جل اسے اپنا دیدار کروائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ عز و جل کے ہاں مشک و عنبر کی خوشبو سے بڑھ کے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔